بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں اور دوستو، ابھی میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے. جو دو آیتیں ہیں الگ الگ سورتوں کی، جس کا ترجمہ ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. خدا کی مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو خدا پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں. اور دوسری آیات ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، جس کا ترجمہ ہے اور مسجدیں خدا کی ہیں تو خدا کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہ دنوں پر جمعہ کا دن اہم ہے اور جمعہ کی فضیلت بہت ہے، 7 دن ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے دن کو بہت بڑی فضیلت دی ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زمین پر جتنے محل ہیں، مکان ہیں، گھر ہیں، بازاروں میں ہو، گلیوں میں ہو، کوچوں میں ہو، جہاں بھی ہو، ان سبھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ جگہ پسند ہے، وہ جگہ پسند ہے جس کو علماء کرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اللہ کے گھر ہیں مسجد. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساری دھرتی پر، سارے زمین پر عبادت کی جگہ یعنی مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے زمین والوں کو آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں، چمکتے ہیں رات کی وقت میں، ایسے ہی آسمان والوں کو زمین کے اوپر جو مساجدیں ہیں وہ آسمان والوں کو چمکتے ہیں. اور بعض ہم نے دیکھا ہوگا بعض ستارہ ہے کم چمکنے والا، بعض ستارہ ہے زیادہ چمکنے والا. تو یہاں تھوڑا سا میری طرف سے عرض کروں گا
اللہ تبارک و تعالیٰ کی مساجدیں وہ زیادہ چمکدار، وہ زیادہ روشندار، وہ زیادہ نورانی ہوتی ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ کثرت سے کثرت عبادتیں ہوتی ہیں، نماز ہوتی ہوں، نفل کی کثرتیں ہوتی ہوں، تہجد کی نماز ہوتی ہو، تہجد پڑھتے ہوں، نفل نماز پڑھتے ہوں، تو ایسی مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا، رہنے کے لیے گھر کی ضرورت ہوتی ہے، رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہوتی ہے، تو جب گھر بنانے کے لیے کھڑے ہو جاتے، گھر بن جاتا گر جاتا، پھر گھر کو بناتے پھر گر جاتا، ایسے ہی کئی مرتبہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے گھر کی تیاری کرو، میرے گھر کی بنیاد ڈالو، میرے گھر کی تعمیر کرو، میرے بیت اللہ میرے کعبہ کی تعمیر کرو۔ تو سب سے پہلے زمین پر بننے والا گھر، سب سے پہلے زمین پر تعمیر ہونے والا گھر، سب سے پہلے زمین پر ریڈی ہونے والا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے ذریعے سے، ان کی ہاتھوں سے، اور اللہ کے حکم، جبرائیل علیہ السلام کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ہاتھوں سے بیت المقدس کو تعمیر کیا، تو پھر اپنا گھر بنایا، وہ تیار ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں حدیثوں کا مفہوم ہے کل قیامت کے میدان میں بیت المقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لے گا۔ مسجد کی کتنی بڑی فضیلت ہے، مساجدوں کی کتنی بڑی فضیلت ہے، مساجدوں کا کتنا بڑا اکرام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، آج ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مساجدوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب ہو، مساجدوں کا ادب کرنے والا بنائے، مساجدوں کا احترام کرنے والا بنائے، مساجد کے اوپر غور و فکر کرنے والا بنائے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی جب قیامت کا وقت قریب ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی اللہ تبارک و تعالی مساجدوں کو ویران کرے گا، مساجدیں ویران ہو جائیں گی، مساجدیں ویران ہوں گی، مساجد میں عبادت گزار نہیں ہوں گے، مساجد میں نمازی نہیں ہوں گے، مساجد میں اللہ رسول کی بات نہیں ہوگی، مساجدوں میں اعتکاف نہیں ہوگا، مساجدوں میں تہجد نہیں ہوگی، مساجدوں میں نفل کی کثرت نہیں ہوگی، مساجدوں میں اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، تو مساجدیں ویران ہو جائیں گی، مساجدیں ویران ہو جائیں گی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی قیامت سے قریب، قیامت کے وقت میں ساری مساجدوں کو آسمان پر اٹھا لے گا، اس وقت قیامت آئے گی۔ مسئلہ سمجھ میں آنا ہے۔ پہلے ابھی آدم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا، آدم علیہ السلام اپنا گھر بنا رہے تھے، گھر ٹوٹ رہا تھا، بناتے پھر گر جاتا، بناتے پھر گر جاتا۔ اللہ نے کیا حکم دیا؟ میرے گھر کی تعمیر کرو۔ اللہ کا بیت اللہ، اللہ کی مسجد، اللہ کا گھر بنایا گیا پہلے، اس کے بعد میں اپنا گھر بنایا گیا، اپنا گھر بن گیا۔ منشا یہ ہے، مطلب یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت تک دنیا قائم رہے گی، اس وقت تک دنیا رہے گی، تب تک مساجدیں دنیا میں موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے وقت آسمانوں پر اٹھائے گا، ساری مساجدوں کو آسمانوں میں اٹھائے گا، پھر قیامت لائے گا۔ اللہ کو مساجدیں بہت بڑی پیاری ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
مسجد کا احترام یہ نہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، مسجد کا احترام یہ نہیں کہ فرض نماز پڑھ لے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء کرام فرماتے ہیں، بزرگان دین اللہ والے، جب بھی مسجد کو دیکھو تو درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد کو دیکھنے سے اللہ فرماتے ہیں گناہ معاف ہوتے ہیں، اور مسجد میں بار بار آنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسجد کی طرف چل کر آتا تو ہر قدم پر اس کو ایک نیکی ملتی ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے، نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے نکلے گھر سے، بارش کا موسم تھا، تو راستے میں جب نکلے کیچڑ تھا، پیر پھسل گئے، گر گئے، گھر گئے، پھر کیچڑ کو صاف کیا، پھر کپڑے بدل دیے، پھر مسجد کے لیے نکل گئے۔ وہ ایک بار کے ان کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ پھر دوسری مرتبہ نکلے تو پھر پیر پھسل گیا، تو پھر گھر گئے، پھر اپنے بدن سے کیچڑ کو صاف کیا، پھر دوسرے کپڑے بدل دیے، پھر نکل پڑے۔ تو یہ دوسری بار کو محلے والوں کی مغفرت ہو گئی، یعنی کہ ان کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ پھر تیسری مرتبہ نکلے، پھر تیسری مرتبہ پھر پیر پھسل گیا، پھر گر گئے، پھر گھر آئے، پھر گھر آ کر کے پھر اپنے گندگی کو، چیکڑ کو صاف کیا، پھر کپڑے پہنے، پھر مسجد کے لیے نکلے۔ جب تیسری مرتبہ گر رہے تھے تو ایک شخص نے ان کو سنبھال لیا، ایک شخص نے ان کو تھام لیا اور ان کو کھڑا کیا، گرنے سے بچایا۔ منشا یہ ہے کہ پوچھا گرنے والے نے کہ بھائی تیرا اللہ بھلا کرے، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے گرنے سے بچایا ہے اور کہیں میری نماز فوت نہ ہو جائے۔ اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں، اس لیے آپ کو گرنے سے بچایا ہے کہ پہلی مرتبہ آپ کے گرنے سے آپ کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، دوسری مرتبہ آپ کے گرنے سے محلے بستی والوں کے گناہ معاف ہو گئے، اور تیسری اگر آپ گر جاتے کہیں اللہ سب کی مغفرت نہ فرما دیتے، اس لیے میں نے آپ کو گرنے سے بچایا ہے۔ شیطان کی بھی چال ہے میرے بھائی، شیطان بھی بڑا چالاک ہے، شیطان بھی بہت بڑا چالاک ہے، روکتا ہے بندے کو مسجد آنے کے لیے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں مسجد کا ادب احترام یہ ہے کہ یہاں شور اور گل نہ ہو، یہاں بڑی آواز نہ ہو۔ سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ مسجد میں نماز ادا کریں، سب سے بڑا ادب مسجد میں نماز ادا کریں، نمازوں کی کثرت ہو اور قرآن پاک کی تلاوت ہو اور اذکار ہو، ذکر میں بیٹھا رہے بندہ، اعتکاف میں بیٹھا رہے بندہ۔ علماء کرام فرماتے ہیں مسجد کا سب سے بڑا احترام، سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے، اگر وقت ہے تو 2 رکعت نماز پڑھے، وقت نہیں ہے تو خاموشی اختیار کرے۔ مسجد میں شور کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا بھی حرام ہے۔ مسائل دیکھیں گے، ضرورت کے لیے بات کرنا جائز ہے، مسجد میں ضرورت کے لیے بات کرنا جائز ہے، ایسی بات وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہو۔
اللہ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند، اللہ کی ذات کو پسند۔ مسجد کا احترام ہے، جو مسجد میں شور سے، جو مسجد میں گل سے، آواز سے بات کرتا ہے، بے مطلبی کی بات کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پچھلے سارے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ علماء کرام فرماتے 70 سال کی عبادت اس کی برباد ہو جاتی ہے مسجد میں بات کرنے سے۔ اتنا بڑا احترام، اتنی بڑی اتنا بڑا کام ہمیں بچ کر کے چلنا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے اپنے مصلی پر بیٹھتا ہے، جو بھی بندہ مسجد میں داخل ہو کر نماز کا انتظار کرتا ہے یا نماز پڑھ لیتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد پر اپنے مصلی پر یعنی اپنی جگہ بیٹھتا ہے، اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اپنے مصلی پر بیٹھنے والے کو۔ وہ جتنی دیر بیٹھے گا اتنی دیر اس کے لیے دعا مغفرت ہوتی ہے۔ اتنا بڑا اجر صرف بیٹھنے سے، صرف بیٹھنے سے، وہ بھی خاموشی اختیار کرے، اللہ کی طرف دھیان لگائے، اللہ سے اپنا لاؤ لگائے، اللہ سے اپنا کنیکشن لگائے۔ مسجد کا مطلب ہی یہ ہے، مسجد میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے مسجد۔ اب دنیا والے، دنیا میں ہم دیکھیں چکر لگا کر، اگر ہم دیکھیں غور و فکر کریں تو دنیا میں کون سی چیز کہاں ملتی ہے ہمیں پتہ ہے، کون سا پارٹس، کون سی چیز کہاں ملتی ہے ہمیں پتہ ہے۔ برتن والے کے پاس جائیں گے تو برتن ملیں گے، ترکاری والے کے پاس جائیں گے ترکاری ملے گا، مشینری والے کے پاس جائیں گے تو مشینری ملے گی، جو جس کے پاس ہم جائیں گے وہ چیز ملے گی۔ اور اگر ہم تھوڑا اوپر جائیں گے، پنچایت لیول میں جائیں گے تو پنچایت کا کام ہوگا، بڑے آفیسر کے لیول میں جائیں گے تو بڑا کام ہوگا، جتنے اونچائی پر انسان چڑھے گا تو وہاں وہ کام ہوگا۔ تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے، تو دنیا کے رواج سے، دنیا کے اعتبار سے کون سی چیز کہاں ملتی ہے وہ ہمیں پتہ ہے۔ اور اللہ کی ذات ملنے والی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ملنے والی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ملتا ہے تو مسجد میں ہے، مسجد میں۔ اللہ کی رحمت زیادہ تر مسجدوں میں نازل ہوتی ہے، بازار میں نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مساجدیں اللہ کی گھر ہیں، مساجدیں اللہ کے گھر ہیں، مساجدیں اللہ کے گھر ہیں، اور مساجدوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور بازار شیطان کے اڈا ہے، بازار شیطان کے اڈے ہیں، بازار شیطان کے اڈے ہیں۔ اس لیے مساجدوں کا ادب احترام کرنا۔ جب ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مسجد میں داخل ہوتا ہے، نماز کا انتظار کرتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد ویسے ہی اپنے مصلی پر بیٹھتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مساجدوں کا ادب احترام کرنے والا بنا، شور سے، غل سے، فساد سے، فتنوں سے ہماری مساجدوں کو بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے۔ دیکھو ساری دھرتی پر، سارے زمین پر اللہ کو جو پسند ہے وہ مسجد ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے
جو بھی بندہ صبح اور شام مسجد کو آتا ہے، صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں، یا 5 وقت، یا کبھی بھی مسجد کو آنے جانے کا راستہ بنا لیا، کبھی بھی بندہ مسجد میں آون جاون اگر اس کی چالو ہے، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، جو بھی مسجد کو آنا جانا اس کا لگا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائیں گے، جنت میں ایک محل تعمیر کریں گے، ایک محل بنائیں گے اس کے لیے، صرف مسجد کو آنے جانے سے۔ منشا یہ رہنا کہ میں عبادت کے لیے جاتا ہوں۔ آج ہمارے تو نیتیں بگاڑ ہیں، مسجد میں آئے گا تو لڑائی کے لیے، مسجد میں داخل ہوگا تو جھگڑے کے لیے، مسجد میں آئے گا تو سوچ الگ لے کر کے ہی بیٹھے گا۔ تو اس لیے ہمیں ان فتنوں سے، ان فسادات سے بچنا ہے۔ دنیا کی بات کرنے سے ساری عبادتیں ہماری غارت ہوتی ہیں مسجد میں، دنیا کی صرف۔ اس لیے ہمیں مسجد کا چکر بار بار لگانا ہے۔ بار بار بندہ کب لگائے گا؟ جب نماز کا پابند بنے گا۔ فجر کا وقت ہوگا تو نماز کے لیے آئے گا، ظہر کا وقت ہوگا نماز کے لیے آئے گا، عصر کے وقت میں نماز کے لیے آئے گا، مغرب، عشاء اور جمعہ کے لیے نماز کے لیے آئے گا۔ تو ایسے بندے کے لیے بندہ جب ان اوقات کا خیال کرتے ہوئے مسجد کی طرف لپکتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک محل بنائیں گے، جنت میں ایک محل تعمیر ہوگا، اور وہ محل اتنا بڑا جس کی کوئی انتہا نہیں، جہاں تک بندے کی نظر جائے گی، جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک اس کا محل ہوگا۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں اتنے بڑے محل کا کیا کروں گا، اتنے بڑے محل کا میں کیا کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہی جان دے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی جان دے۔ تو اتنی بڑی احترام والی چیز، اتنی بڑی معتبر چیز، اتنی بزرگی والی چیز جس کا نام مسجد ہے، فرمایا اللہ والے فرماتے ہیں محلے کی مسجد سے جمعہ کی مسجد، یعنی کہ جامع مسجد معتبر ہے، اور جامع مسجد سے جو عیدگاہ ہمارا ہوتا ہے وہ عیدگاہ ہے۔ جیسے کہ مثال دے کر کے علماء کرام فرماتے ہیں ہمارے لیے محلے کی مسجد بھی یہی ہے اور جمعہ کی مسجد بھی یہی ہے۔ ہم روزانہ کی نماز اگر ادا کریں گے، روزانہ کی نماز پڑھیں گے تو ہماری مسجد یہی ہے۔ ہم روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو ہمارے لیے مسجد یہی ہے، اور ہم جمعہ کی نماز ادا کریں گے تو ہمارے لیے مسجد یہی ہے۔ تو مسجد کا معنی ہی ہے کہ جمع ہونا۔ مسجد اسی لیے بنائی گئی ہے، مسجد اسی لیے بنائی جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مسجد بنائی جس کو مسجد نبوی کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے بھی مسجد بنائی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی مسجد بنائی، بڑے بڑے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مسجد بنائی، اور وہ بھی اللہ کے حکم سے بنائے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی مسجد بنائی، مسجد نبوی، جیسے محلے کی مسجد ہے، اور محلے کی مسجد میں محلے کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور محلے والوں کو حکم دیتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں اب تمہیں جڑنا ہے جمعہ کی مسجد میں، اب تمہیں جڑنا ہے جمعہ کی مسجد میں، اور سارے محلے والے جمعے کے دن جامع مسجد میں جڑتے ہیں۔ جتنے محلے ہوتے ہیں، جتنے علاقے ہوتے ہیں، جتنے گلیاں ہوتے ہیں، ان سارے گلیوں کے محلے کے سارے لوگ جمعہ کی مسجد میں جڑتے ہیں، اور یہاں اس کے بعد حکم دیتے ہیں اللہ والے علماء کرام اب جمعہ کی مسجد میں جڑ گئے، اب تمہیں حکم ہے سارے محلے کے، سارے گلیوں کے، سارے شہر کے لوگ اب عیدگاہ میں جمع ہو جائیں، اب عیدگاہ میں جمع ہو جائیں۔
جیسے عید الفطر کے لیے عیدگاہ کے لیے جڑتے ہیں، تو مسجد اسی لیے بنائی گئی ہے کہ جڑنے کے لیے اور جماعت کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے ہے، دوسرے کام کے لیے نہیں ہے۔ میں گھر کا مسئلہ نکال کر کے مسجد میں ڈالوں، میرے کام کا مسئلہ نکال کر کے میں مسجد میں ڈالوں، فلاں مسئلہ لا کر کے میں مسجد میں ڈالوں، مسجد اس کے لیے نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ مسجد میں فلاں چیز ہے میں گھر لے جا کر کے استعمال کروں، ہاں فلاں چیز اچھی ہے وہ لے جا کر کے میں مسجد کی چیز گھر میں لے جا کر کے استعمال کروں، کہ مسجد اسی لیے بنائی گئی ہے محلے والوں کے لیے، گلی کوچوں والوں کے لیے، مرد حضرات کے لیے، شہر والوں کے لیے، مہمانوں کے لیے۔ یہ عبادت خانہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، اسی لیے اس کے اندر عبادت کی جاتی ہے، عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، فسادات کے لیے نہیں، فتنوں کے لیے نہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے، ایمان والوں سے نہیں۔ ایمان والا تو مسجد کو آباد کرتا ہے، مسلمانوں مساجدوں کو آباد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آباد کرے گا۔ کتنی اچھی بات ہے، مساجدوں کو آباد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آباد کرے گا، آباد رکھے گا۔ مولوی صاحب ہم آباد نہیں تو برباد ہے، ہم آباد نہیں تو کیا برباد ہے؟ اب برباد ہیں آباد ہیں اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، تو جانے۔ ہمیں سمجھنا ہے بات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہمیں مساجدوں کو آباد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، مسجد کو آباد کرنے کا کام یہ نہیں کہ فین خراب ہوگا فین بنا لے کو آ گئے، مسجد میں لائٹ نہیں چمک رہی لائٹ ڈال گئے، ایک لائٹ تھی 2 ڈال دیے، 2 تھے 4 ڈال دیے، 8 ڈال دیے، 10 ڈال دیے، کلر اکھڑ گیا کلر لگا دیے۔ آباد کا منشا یہ ہے، آباد کا مقصد یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، آباد کا معنی ہے نماز سے آباد رکھنا ہے، عبادت سے، اذکار سے، ذکر کے، قرآن کی تلاوت سے۔ وضو بنایا ایک کونے میں بیٹھ گیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ذکر کرتا رہا۔ نماز کا وقت آیا تو نماز پابندی کے ساتھ ادا کرے، 5 وقت کی نماز۔ آباد کرنے کا منشا یہ ہے، اور فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، مسجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو دنیا اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں دیکھو اللہ کی ذات پر ایمان لانا، ہم سارے ایمان والے، کلمہ پڑھ لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ والے، ایمان والے، ایمان تو ہے، ایمان کی محنت اب اللہ نے آگے چل کر کے حکم دے رہا ہے، تم سارے ایمان لائے، اب ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم اب مسجدوں کو آباد کرو، نمازوں سے، اذکار سے، ذکر سے، تلاوت سے، مکاتب سے۔ معصوم بچے گھر میں ہیں تو صبح کے وقت میں، شام کے وقت میں بچوں کو گھر سے بھیجے اور مکتب میں دین قرآن، ایمان، دینیات، تعلیم سیکھے، اس سے بھی مسجد آباد ہوتی ہے۔ اگر اس کے اوپر توجہ اگر نہیں دیں گے، اس کے اوپر ہم تھوڑی سی نظر نہیں ڈالیں گے، نماز کا وقت ہے، نماز کی پابندی کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے، ہماری زندگی سے ایک نماز جا رہی ہے تو دوسری بھی ختم ہو جائے گی، دوسری نماز ہماری زندگی سے جا رہی ہے تیسری بھی چلے جائے گی۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے فجر پڑھ لی، ہم نے ظہر نہیں، عصر نہیں، مغرب نہیں، عشاء نہیں۔ بعض لوگ فجر پڑھتے ہیں، بعض لوگ مغرب پڑھتے ہیں، یوں سمجھتے ہیں کہ میں نے فجر پڑھ لی، میں نے مغرب پڑھ لی، ایسا چلتے چلتے ہماری 3 نمازیں تو ختم ہو گئی۔ فرمایا کہ ایسا آگے چلے گا تو تیری یہ 2 نمازیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، لوگوں مساجدوں کو آباد کرو، اللہ تمہیں آباد کرے گا، مساجدوں کو آباد کرو، اللہ تمہیں آباد کرے گا۔ اگر مساجد کو ہم آباد نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالی جانے اور ہم جانے۔ آباد کرنے سے مساجد ہم آباد ہیں، اگر مساجد آباد نہیں کریں گے تو ہمارے گھر بھی برباد ہے اور ہم بھی برباد ہیں۔
اس سے بڑی بربادی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بربادی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بے شرمی اور کیا ہو سکتی ہے؟ جوان حضرات ہیں تو نماز سے غافل ہے، بوڑھے حضرات ہیں تو وہ بھی نماز سے غافل ہے، بچے ہیں تو وہ بھی نماز سے غافل ہے، پیسے والے ہیں تو بھی وہ بھی نماز سے غافل ہے، ایک غریب انسان ہے سارا دن ٹوکرا اٹھائے پھرتا ہے، وہ بھی نماز سے غافل ہے، اور وہ بھی قبر میں جانے کے بعد حشر میں بھی ٹوکرا ہی اٹھائے گا عذاب کا، اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز کے بارے میں کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ چیز ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر بندہ نماز کی طرف آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں تجھے ساری چیزوں سے تجھے دور کروں گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، میرے بندے نماز کی پابندی کر، نماز کی طرف دوڑ، نماز کی طرف لپکے گا، نماز پابندی کے ساتھ ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں تجھے ساری برائیوں سے، ساری خطاؤں سے، ساری برائیوں سے میں تجھے بچاؤں گا، ہر برے اعمال سے میں تجھے بچاؤں گا، ہر بری شر سے میں تجھے بچاؤں گا، ہر برے کام سے میں تجھے بچاؤں گا۔ آج انسان کہتا ہے کہ ایک بندے میں، ایک جوان میں، ایک شخص میں اگر اس کے اندر کوئی برائی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بندہ برا کام چھوڑتا نہیں، بری چیز چھوڑتا نہیں، برا کام چھوڑتا نہیں۔ کیسے چھوڑے گا؟ وہ اس کا علاج کہیں عالموں کے پاس، حافظوں کے پاس، مفتیوں کے پاس، قاریوں کے پاس اس کا علاج نہیں ہے۔ تو یہ اس کی عادی اس کی زندگی سے کب ختم ہو جائے گی؟ اللہ فرمائے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز پڑھ تجھے برائیوں سے میں بچاؤں گا۔ چوری کا عادی ہے تو ختم ہو جائے گا، زانی کا عادی ہے تو ختم ہو جائے گا، شراب کا عادی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، جھوٹ بولنے والا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، بدکار ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، ظالم ہے تو ظلم سے اللہ بچائے گا، ساری چیزوں سے اللہ بچائے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، میں تجھے بچاؤں گا برائیوں سے اور خطاؤں سے۔ اللہ بڑا وعدہ لیتا ہے بندے سے۔ اچھا ہمیں اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے، ادھر گیا فلاں صاحب کے پاس، ادھر گیا، کیا کروں جی صاحب بڑا پٹا بڑا پریشان کر رہا، بڑا پٹا بڑا پریشان کر رہا، سدھرتا نہیں، سارے صحابہ ختم ہو گئے، فلاں ختم ہو گئے، سدھرے گا کہاں؟ اللہ نے اس کا فیصلہ لیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے تو نماز پڑھ میں تجھے برائیوں سے بچاؤں گا۔ تو اللہ حکم دیتا ہے لوگوں مساجدوں کو آباد کرو، میں تمہارے گھروں کو اور تمہیں آباد کروں گا۔ تو مساجدوں کو آباد نہیں کرو گے میں بھی تمہیں آباد نہیں کروں گا، تمہارے گھروں کو بھی آباد نہیں کروں گا۔ اتنا بڑا اب بربادی کا منشا کیا ہے؟ گھر میں سکون نہیں، گھر میں چین نہیں، باپ کی بیٹے کی جمتی نہیں، دونوں میں لڑائیاں، ساس میں سسر میں لڑائیاں، ساس میں بہو میں لڑائیاں، بچوں میں بیویوں میں لڑائیاں، ماں میں بچوں میں لڑائیاں۔ یہ سنکیت ہے بربادی کے، اور آگے چڑھ کر اتنے بڑے فسادات فتنے کھڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی چلتی ہی نہیں، شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کا کام، مسجد کا نام ہی یہ ہے کہ مسجد میں جڑنے سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، یہاں لا کر کے اختلافات ڈالنے سے محبتیں پیدا نہیں ہوتی، یہاں سے جب فتنے اگر اٹھیں گے تو کہیں بھی اس کا علاج نہیں ہے۔ بازاروں میں فتنے، گھروں میں فتنے، کلی کوچوں میں فتنے، اگر مساجدوں میں فتنے ابھارو گے، مساجدوں میں اگر فتنے اٹھاؤ گے تو یہاں بننے کی چیز بگڑ جائے گی، اور تمام زندگی سالوں گزر جائیں گے لیکن بننے والی چیز بگڑ کر رہتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مساجدوں کو آباد کرو، اللہ تمہارے گھروں کو آباد فرمائے۔ ایک بزرگ تھے بڑے اللہ والے، اور کسی گاؤں سفر کے لیے نکلے، دیکھو حدیث میں آتا ہے مسجد دعا بھی دیتی ہے بددعا بھی دیتی ہے، مسجد دعا بھی دیتی ہے بددعا بھی دیتی ہے۔ بڑے اللہ والے تھے، بزرگ تھے،
پیدل دور تھا، گاڑیوں کا دور نہیں تھا، سائیکلوں کا بھی دور نہیں تھا، وہ دور کی بات ہے۔ جب سفر کے لیے نکلے تو گاؤں، راستے میں ایک گاؤں پڑا، گاؤں میں مسجد کو تلاش کی، حضرت نے مسجد کو تلاش کیا، مسجد میں دروازہ کھولا، مسجد میں داخل ہو گئے تو ساری طرف کوڑا کچرا صاف کر کے بیٹھ گئے۔ عشاء کا وقت تھا، عشاء کی نماز پڑھی، سو گئے۔ مسجد کی ایک طرف سے آواز آتی ہے، مسجد کی ایک طرف سے آواز آتی ہے، اللہ تعالیٰ، اے اللہ، اس گاؤں والوں نے مجھے ویران کیا ہے، تو بھی ان کے دلوں کو ویران کر دے۔ مسجد کی بدعا ہے، اے اللہ، ان گاؤں والوں نے مجھے ویران کیا ہے، تو بھی ان کے دلوں کو ویران کر۔ اے اللہ، ان گاؤں والوں نے مجھے برباد کیا ہے، تو بھی انہیں برباد کر۔ مسجد کی بدعا ہے، اے اللہ، ان گاؤں والوں نے مجھے آباد نہیں کیا، تو بھی انہیں آباد نہ کر۔ بڑے اللہ والے تھے، پیر تھے وقت کے، گھبرا گئے، نیند سے بیدار ہو کر کے بیٹھ گئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ گاؤں میں گئے، بستی میں ایک بھائی کا گھر تھا، اسے اٹھائے، جگائے، اٹھا کر کے مسجد کو لائے، اسے بٹھا کر کے سمجھائے کہ بھائی مسجد میں نماز ہی ہے، نماز نہیں پڑھتے لوگ، گاؤں میں اتنے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے۔ حضرت جی کوئی نماز نہیں پڑھتا، ایک شخص ہے اگر وہ نماز پڑھنے پر آئے تو سارا محلہ، سارا گاؤں نماز پڑھے گا۔ وہ کون ہے؟ وہ فلاں گھر کا شخص ہے، بڑا آدمی ہے، بڑا سمجھدار ہے، اگر وہ آدمی نماز پڑھنے لگ جائے تو سارا گاؤں نماز پڑھے گا۔ تو حضرت جی نے فرمایا چل پہلے اس کے گھر جائیں گے۔ تو آدمی نے کہا حضرت جی اب تو وہ شراب میں لطف ہوگا، جب وہ شراب کی حالات میں ہوتا ہے تو رنڈیاں بھی اس کے بازو ہوتی ہیں، وہ دور تھا، اس کے پاس رنڈیاں بھی ہوں گی۔ حضرت جی نے فرمایا نہیں، اسی حال میں جانا ہے، اسی حال میں جانا ہے۔ حضرت جی اور وہ ساتھی کو لے کر کے اس کے گھر پہنچے، اب وہاں دیکھا تو حقیقتاً شراب کی لطف تھا نشے میں، اور بازو میں رنڈی شراب ڈال رہی تھی۔ یہ ماجرا دیکھا، اور ادھر دیکھا تو مسجد کی طرف، مسجد کی بدعا اس کو دیکھے نہیں گئی، وہ جا کر کے سارا واقعہ سنایا۔ حضرت جی میں تو نماز پڑھ لیتا لیکن میں ابھی اس حال میں ہوں، اب میں کیا کروں؟ حضرت جی نے ابھی اسی حال میں تجھے مسجد چلنا ہے، اب تجھے اسی حال میں مسجد چلنا ہے۔ حضرت جی اس کو وہاں سے اٹھائے، مسجد کو لائے، اب فرمایا اب 2 رکعت نماز پڑھ۔ حضرت جی اسی کو اسی حال میں 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر اس کو رخصت کیا۔ اب میں تجھے بتا، جو جس حال میں تو ہوگا، شراب کی حال میں بھی اگر تو ہے نشے میں، تجھے مسجد آنا ہے، تجھے مسجد آنا ہے، تو ناپاک بھی ہے تو مجھے مسجد میں آنا ہے۔ حضرت جی نے اس کو سبق دی، سیکھ دیا۔ دوسرے دن تھوڑی سی نرمیت آ گئی، صبح اٹھا، اٹھ کر کے دل میں اللہ رحم ڈالنے والا ہے، دیکھو ہاں سارا کام ہم سے ہی تم سے ہی نہیں ہوتا، ہاں دلوں کے تختوں کو پلٹنے والا وہی ہے، تختوں کو اچھالنے والا وہی ہے، تختوں کو سیدھا کرنے والا وہی ہے۔ ہم بڑے پیر بنے بیٹھے پھرتے ہیں، پیر جا کر کے مرید ہوتا تو وہ صبح اٹھا تو دل میں تھوڑی سی نرمیات آ گئی، سوچا رات میں تو یہ عالم میں نماز پڑھا حضرت کے ساتھ، اب مجھے نماز پڑھنا ہے۔ حضرت تو چلے گئے، صبح فجر میں سفر کر رہے تھے، نکل گئے، سیکھ دیکھ کے، نصیحت دیکھ کر کے۔ وہ آدمی صبح اٹھا، نہا دھو کر کے غسل کیا، بیوی کو حکم دیا تھا پانی انہیں تیار کی، نہا دھو کر کے غسل کیا، ریڈی ہو گیا۔ بیوی سے پوچھا جی مسجد جا رہا ہوں، جی مسجد جا رہا ہوں۔ بیوی کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھا تو اللہ اتنی محبت اس کے اندر ڈالی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ روزانہ رنڈیوں کے ساتھ کھیلنا اس کا رواج تھا، شراب کے ساتھ اس کا رواج تھا، کبھی محبت بھری نگاہ سے بیوی کو نہیں دیکھتا تھا۔ بیوی کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ کے کہتا ہے کہ بیگم اب تو میں مسجد جا رہا ہوں۔ مسجد کا نام لیتے کہ بیوی سے جو لطف آیا، جو محبت اچھلی،
رنڈی کی طرف دیکھ کر کے یوں کہتا ہے اب تیرا یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، باہر نکل جا۔ بھگایا ہے، مسجد کو آیا ہے۔ اب اللہ والا بھی خاموش نہیں رہا، اللہ والا بھی خاموش نہیں بیٹھتا۔ تبلیغ والوں کا کام دیکھے ہوں گے ہمیں سارے گاؤں کے لوگ، تبلیغ والے جس بندے کے پاس بھی اگر جاتے ہیں اس سے ملاقات کر کے دین اللہ والے کی بات کر کے سمجھا کر کے پھر واپس آ کر کے کونے میں بیٹھ کر کے بندہ دعا کرتا ہے۔ ایک جماعت اگر باہر جاتی ہے گشت کے لیے تو ایک بندہ بیٹھ کر کے سارے گاؤں والوں کے لیے دعا کرتا ہے، وہ شرابی ہو، جواڑی ہو، لفنگا ہو، آوارہ ہو، رنڈی باز ہو، کیسا بھی کیوں نہ ہو، سب کے حق میں گاؤں والوں کے لیے کونے میں بیٹھ کر کے دعا کرتا ہے۔ اللہ والے اس کو اس حال میں جڑا کر کے جھولی پھیلا کر کے اللہ کے واسطے دعا کرتے ہیں، یا اللہ میرا تو منشا یہ نہیں تھا ایک شرابی کو اسی حال میں نماز کے لیے کھڑا کروں، میری تو نیت یہ نہیں تھی ایک رنڈی بازی کو کھڑا کر کے نماز کی حالت میں کھڑا اس کو کروں اسی حالت میں ناپاکی کی حالت میں، میرا منشا یہ ہے اس حال میں بھی اگر میں اس کو کھڑا کروں تو اس کے دل میں رحم ڈالنے والا ہے، اے اللہ تو اس کے دل میں رحم ڈال۔ حقیقتاً اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈالا، حقیقت اللہ اس کے دل میں رحم ڈالا، اور اس کے ذریعے سے جو مسجد آباد ہو گئی، وہاں سے جو مرکز بنا، سارے علاقے شہر کے لوگ آ کر کے اس سے دین سیکھا کرتے تھے اس مسجد سے۔ مسجد اتنا بڑا گھر ہے، متقیوں کا گھر ہے، مسجد متقی کا گھر ہے، اس لیے پرہیز کرنا ہے، اونچی آواز سے مسجد میں پرہیز کرنا، بڑی آواز سے مسجد میں پرہیز کرنا۔ علماء کرام فرماتے ہیں بڑی آواز سے اونچی آواز سے جو بھی مسجد میں بات کرتا 70 سال کی عبادتیں برباد ہیں۔ میری آپ کی عمر کتنی بابا؟ کتنے سال رہیں گے تم؟ بہت سے وہ 60 سال 70 سال بے فضول بے وجہ ایک آواز بھی مسجد میں بڑی آواز میں باہر کی غیر آواز اگر مسجد میں اونچی کر کے بولتا ہے تو 70 سال کی نماز تیری برباد ہے، عبادتیں ہی برباد ہیں۔ کہاں کے ولی ہم بنیں گے؟ بہت بڑا اجر ہے، ثواب ہے۔ ابھی مسجد کے بارے میں سارا واقعہ عرض کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت ہوا کرتی تھی مسجد میں جھاڑو دینے والی۔ کہاں جھاڑو دینے والی؟ مسجد میں۔ ہمارے لکھن بھائی بیٹھے پہلے مسجد میں بڑی اچھی جھاڑو دیتے تھے، اسد پاشا بھی بہت اچھی بڑی جھاڑو دینا، پوچھنا، جھاڑو مارنا، کچرا اٹھا کے پھینکنا کام تھا۔ ماشاءاللہ جوان بچے بھی رمضان میں ساتھ دیتے میرا، سب کا کام ہے نا جھاڑو دینا۔ ایک کاڑی اٹھا کے باہر پھینکنا 70 نیکیاں اعمال میں تیرے ہوں گے۔ میں تو جنت میں جاؤں گا کیسے بھی، میری جنت ہے جہنم ہے اللہ جانے، میرے اعمال اچھے ہیں برے ہیں اللہ جانے۔ ہمارے نگاہ میں ایک کاڑی دکھی، کاڑی اٹھا کے باہر میں پھینکا، 70 نیکیاں میرے اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ مولی سابج کرنا بات اتنا بڑا کچرا رکھے تھا مور بٹا، دکھتے نہیں جالے تم آپ کو تنخواہ کئی کی دے رہی تم کو؟ ہاں جی تم نہیں کمائیں گے نیکیاں، نہیں، تم کون سی سیڑھی پر بیٹھنے والے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی مسجد میں جھاڑو دینے والی، روزانہ جھاڑو دیتی، سالوں گزر گئے جی۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو صحابہ کرام اللہ کے رسول کو حکم نہیں دیا، ایسے ہی جناب کفن دفن غسل دیے، کفن دفن کر کے اس کو دفن کر کے چھوڑ دیے۔ ایک دن دیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، دیکھا تو عورت ہے ہی نہیں، جھاڑو مار کے باہر بیٹھتی تھی، نظر ہی نہیں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ کرام سے پوچھا وہ عورت کہاں ہے جو مسجد میں جھاڑو دینے والی؟ یا رسول اللہ اس کا تو کل یا پرسوں ہی انتقال ہو گیا، ہم نے بڑے احترام عزت کے ساتھ کفن دفن کر کے اس کو دفنا دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہاں اس کی قبر؟ فوراً قبر پر پہنچے، نماز کو نہیں، مسئلہ دیکھو ذرا، آئے تھے کس لیے مسجد میں؟ نماز کے لیے۔ عورت نظر نہیں آئی تو پہلے نماز کی طرف دوڑنا اللہ کی عبادت کے لیے کہ عورت کی طرف جانا؟
बाबा इतने साल झाड़ू मारी ना ही नहीं, इतने साल तेरी नमाज़ें कहाँ जाएंगी? उसकी झाड़ू मारने की वजह से तेरी इतनी नमाज़ें कबूल हो गई, या तो तू कचरे में ही पड़ता था। अल्लाह के रसूल मस्जिद में दाखिल होने से पहले कब्र के पास खड़े हो गए। जनाजे की नमाज़ अल्लाह के रसूल तन्हा खड़े होकर के मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगी औरत के लिए। आखिरी वाक़या है, मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन कांधली रहमतुल्लाह अलैह, वक़्त का वली है जी, वक़्त का वली है। सफ़र कर रहे थे पैदल पानीपत से लेके सहारनपुर, रास्ते में कांधली गांव लगता है ना दिल्ली में। पानीपत से सफ़र कर रहे थे, सहारनपुर कांधली गांव लगता है, गांव में रुक गए। रात का वक़्त था, मस्जिद में गए, सारी तरफ निगाह उठा करके देखा तो कचरे से भरी हुई थी। झाड़ू मार करके कचरा बाहर फेंके, 2 रकात नमाज़ पढ़ के बैठ गए। शाम की वक़्त था तो पता चला बाजू घर वाले को, भाई एक अल्लाह वाला मस्जिद में बैठा है, अब किसी तरीके से इसका इंतज़ाम करना पड़ेगा। घर गए, घर जा कर के बीवी से कहा, बेगम मेरी एक रोटी दे दियो मुझे, मैं मस्जिद में बैठा एक बड़ा पीर अल्लाह वाला उसको दे के आता। बेगम बोली, अजी तुम तो तुम्हारी रोटी दे कर के आओगे, क्या मैं सवाब से महरूम रहूं? मैं सवाब से महरूम रहूं? मेरी भी रोटी ले लो। बच्चा था मासूम, बाप जैसा मर्द जैसा, बीवी वैसे ही। अब बीवी के बाप के हालात देख कर के बच्चा भी वैसे ही। बेटा बोला, बाबा तुम्हारी रोटी देते हैं, अम्मी अपनी रोटी देती हैं, मैं भी मेरी रोटी दे देता हूँ। 3 रोटियां लेकर के मस्जिद का कट्टा चढ़ा, अल्लाह वाले के हवाले किया। अल्लाह वाला 3 रोटियां खा करके जो सोया, 3 मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई नींद में, ख्वाब में अल्लाह के रसूल की ज़ियारत। हमें बाप नहीं आता जी ख्वाब में, माँ नहीं आती ख्वाब में। मर को दफना को सारे बरसी खाया, 40वें खाया, ज़ियारता खाया, इतने खा के डकार मारा जी। 1 लाख खर्च किया बाप के कब्र के ऊपर, बाप आज तक ख्वाब में आया नहीं आया। पीर कहाँ से आएगा? एक बकरा काटिया, 11वीं आई, भाई सुबानी आए ख्वाब में, चंगटा गया, घरवाड़ी गया, आए ख्वाब में नहीं आए। क्यों? काला है काला। 3 रोटियां खा के जो स्वाद, 3 मरतबा अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो गई। फिर दूसरे दिन ऐसे ही अब देखो तड़प गई, अल्लाह के रसूल की ज़ियारत हो गई। अब वो समझ रहे कि मैं ये मस्जिद छोड़ के क्यों भागूं, क्यों भागूं मैं मस्जिद छोड़ के, मुझे इस मस्जिद में अल्लाह के रसूल की ज़ियारत हो गई, क्यों भागूं मैं मस्जिद छोड़ के, नहीं जाता। दूसरे दिन रुके, मासूम बच्चा था। दूसरे दिन का, बेगम रोटी लाओ मेरे हिस्से की, मैं दे के आता हूँ। बेगम बोली, चलो जी मेरी भी रोटी ले लो। बेगम की भी रोटी दे दिए, 2 रोटियाँ। अब बच्चा तो मासूम था, वो कमज़ोर था, उसकी रोटी तो बच्चे को दे दिए थे, 24 घंटे हो गए थे। देखो मजूरी, मैं एक मसला बताता हूँ, मजूरी रोज़ाना इंसान को उतनी ही मिलती है, रोज़ाना जितनी कमाता उतनी ही कमाती है। सारे कंपनियों में काम करने वाले हैं, मुझे भी 7,000 ही मिलती है, गांव वाले 3,000 देते हैं। कंपनियों में काम करने वाले देखो, रोज़ के हिसाब से 300 कमाने वाला, 200 कमाने वाला है, तो वो बंदे को 3 रोटियां ही रोज़ाना मिलते थे। पहले दिन के 3 दे दिया, दूसरे दिन के 3 रोटियां आ गए, एक बच्चे के हवाले किया, बेगम की भी और अपनी भी रोटी लेकर के मस्जिद का कट्टा चढ़ा, अल्लाह वाले के हवाले किया। अल्लाह वाला रोटी खा करके दुआ करके सो गया तो 2 मरतबा अल्लाह के रसूल की ज़ियारत हो गई। अब वो समझ रहा अल्लाह वाला ही बैठ के, ये मस्जिद का कमाल नहीं, हाँ जी, ये मस्जिद का कमाल नहीं है, ये रोटी वाले का कमाल भी नहीं है, ये रोटी में कमाल है, ये रोटी में कमाल है। 3 रोटियां खाया, 3 मरतबा ज़ियारत, 2 रोटियां खाया, 2 मरतबा ज़ियारत, क्या बात है। तीसरे दिन, अब 3 दिन तक तो औरत भूखी नहीं रहती,
اب بھکی رکھ کے دیکھو ہم، پہلے مسل ہاتھ میں آتا، کیوں رے با اب تک سو گئے ہیں، باہر جب محنت کر۔ تو تیسرے دن بھی 3 روٹیاں آئی، بچے کی روٹی بچے کو دیا، بیگم کی روٹی بیگم کو دیا، برداشت نہیں ہوتی نا بھوک۔ تیسرے دن اپنے حصے کی روٹی مسجد کا کٹا پھر لے کر کے مسجد کا کٹا چڑھا، اللہ والے کو یوں ہاتھ میں روٹی دے کر کے کہتا ہے کل تم یہاں قیام نہیں کرنا۔ اب بتاؤ کیوں بابا؟ تیری ایک روٹی 3 روٹیاں کھا کے 3 مرتبہ اللہ کے رسول کو میں نے دیکھا، 2 روٹیاں کھا کے 2 مرتبہ اللہ کے رسول کو دیکھا، اب کیوں میں قیام نہ کروں؟ میں تو قیام کرنا ہی چاہتا ہوں۔ حضرت جی مجھے روزانہ 3 روٹیاں میری کمائی میں ملتی ہیں، پہلے دن 3 دیا تینوں کے، دوسرے دن 2 دیا، ایک بچے کو کھلایا، تیسرے دن میں اپنی لے کر کے آیا ہوں۔ اگر تم کل قیام کرو گے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بھی بھروسہ اس مالک کائنات سے کہیں بدل نہ جائے، میری بھی کہیں زمین ہل نہ جائے، میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی روٹی کی ضرورت پڑتی ہے۔ میرے بھائی اللہ والوں نے بڑی قربانیوں سے حالات کو پیش کر کے، اپنی زندگی کو نچھاور کر کے، زندگیوں کو اللہ کی راہ میں لٹا کر کے، اپنے حالات کو بنا کر کے ایمان کو ہمارے تک پہنچایا ہے۔ ہمیں ایمان کی حفاظت اور دین کی حفاظت، اپنی مساجدوں کی حفاظت کر کے دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اس لیے نیتیں کرو، ارادے کرو، مسجد کو آباد کریں گے، برباد نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مسجد کو آباد کریں گے، برباد نہیں۔ مسجد آباد ہے تو ہم آباد ہے، تو ہم برباد ہیں۔ نمازوں کی پابندی کرو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔